فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک انسان کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوگی کہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے وہ سکون اور آرام سے رہے. جنت جیسی عظیم نعمت یہ قدر و منزلت اس وقت سامنے آئے گی جس وقت اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے دور کر دیا جائے گا. بلکہ اس سے پہلے قبر کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، جب ایک مومن متقی پرہیزگار بندے کو جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، کرم فرمایا، تمہیں نیکی کی توفیق دی کہ تم جنت کے مستحق ٹھہرے. یہ دیکھ لو یہ جہنم ہے، اگر تم جو سوالات تم سے کیے گئے ان کے جوابات صحیح طریقے سے نہ دیتے تو تمہارے لیے یہ ٹھکانہ تھا. تو اس وقت بندے کے سامنے جنت کا داخلہ اور جنت کا حصول، اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی بدنصیبی، بدبختی ہوگی کہ کسی بندے کو جنت سے دور کر دیا جائے اور جہنم کا مستحق بنا دیا جائے. موضوع آپ ساتھی سماعت فرما چکے ہیں کہ کون کون سے ایسے اسباب ہیں، ایسے اعمال ہیں، قبیحہ ہیں، ایسے برے اعمال ہیں جن کے ارتکاب سے بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. جنت سے دور کرنے والے اسباب، جنت سے دور کرنے والے برے اعمال، اس بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ پوری زندگی جنت کے راستے پر چلانا اور جہنم کے راستے سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھنا. بنیادی طور پر یہ نقطہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر گناہ انسان کو جہنم کی راہ دکھاتا ہے، جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جو بھی تم گناہ کرو گے یہ گناہ جہنم کا تمہیں راستہ دکھائیں گے اور جنت سے تمہیں دور کر دیں گے. تو جہنم کے قریب کرنے والا گناہ اور جنت سے دور کرنے والا گناہ، وہ کوئی ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، اگر اسی گناہ پر خاتمہ ہو گیا تو جنت سے دوری ہے. اور پھر جب جنت سے دوری ہے، جہنم
کا ٹھکانہ بھی یقینی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس کے متعلق آپ نے اس تذکرے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جس نے جہنمی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ لڑائی میں شریک ہے، جہاد میں شریک ہے، کئی کافروں کی گردنیں اس نے تن سے جدا کی، آگے آگے لڑائی میں جہاد میں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام نے اسی دوران فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا، جو دنیا میں چلتا پھرتا جہنمی دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ صحابہ چونک گئے، ایک دم چونک گئے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جہاد ختم ہوا، یہ بندہ جو اسی جہاد میں زخمی ہو گیا تھا آگے جنگل میں جاتا ہے، جا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جب اس بندے نے جو اس کا پیچھا کرتا ہے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ اس نے زندگی کا خاتمہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے متعلق آپ نے کہا تھا یہ جہنمی ہے، ہمیں بڑا ڈر لگا کہ اتنا آگے آگے یہ جہاد میں حصہ لے رہا ہے لیکن جنت سے دور ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا، جہنم کے قریب ہو گیا۔ اس وقت جہنم میں یہ بندہ داخل کر دیا گیا تو اس بندے نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے کا خاتمہ گناہ پر ہوا ہے، اور اگر کسی گناہ پر خاتمہ ہوگا یقیناً بندہ جنت سے دور ہو جائے گا اور جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، سب سے بڑا اور کبیرہ گناہ جو ہمیشہ کے لیے انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بندہ صدیوں پر محیط، بلکہ ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کے لیے بندہ جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم رہ جاتا ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں ہو، کسی طرح کا شرک کا جس نے ارتکاب کیا، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ سب سے گناہوں میں سب سے بڑا اور کبیرہ گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے، اور اگر کسی بندے کے اسی پر خاتمہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بندہ محروم رہ گیا۔ انہم فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ مغفرت سے محروم ہے، جنت سے محروم ہے، لعنتوں اور پھٹکاروں کا مستحق ہے اور جہنم کا مستحق ہے۔ دوسری چیز، جان بوجھ کر کسی چیز کا انکار کر دینا، کسی حدیث کا انکار کر دینا، یہ قرآن کی آیت کا انکار کر دینا، پتہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے، پتہ ہے یہ حدیث رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بھی انکار کر دینا، ایسے بندے کا یہ کفر پر مبنی عمل یہ بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنت سے دور ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جس وقت ان کی کھالیں جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ہم ان کی کھالوں کو چینج کر دیں گے اور بار بار ان کو عذاب کے مزے چکھاتے رہیں گے۔ ایک اور چیز جس سے بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے،
وہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے ذکر، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ موڑ۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جس نے ہماری نصیحت سے، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ ان کو گونگا بہرا اندھا کر کے اٹھائیں گے اور چہروں کے بل اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت سے دوری ہے، جہنم کا مستحق بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ اعمال نبی علیہ السلام نے گنوائے کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے، ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو قطع تعلق اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ وہ بندہ جو رشتہ داروں سے ناتا توڑ کے رہتا ہے، جوڑ کے نہیں رہتا، ان کے ساتھ مل کے نہیں رہتا، بلکہ قطع تعلقی اختیار کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت سے دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کل کا دن ہے پیر کا دن، پیر کے دن اور جمعرات، یہ دو دن ایسے ہیں، ان دو دنوں میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ عام اعلان ہر مسلمان کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے ہر مسلمان کو معاف کر دیا ہے، اس کے بخشش کا میں نے عام اعلان کر دیا ہے، دو قسم کے لوگوں کے علاوہ۔ ایک وہ جو مشرک ہے، اس دن اس کی مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ جس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے اور عداوت ہے، دشمنی ہے، قطع تعلقی والا معاملہ ہے، یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ ایک اور حدیث جس میں ایک اور عمل کی نشاندہی کی گئی، اس عمل کے ارتکاب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے پڑوسی اس کے سر سے محفوظ ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، جان بوجھ کر ان کو پریشان کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ۔ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت سے دور ہے، جنت سے دھتکار دیا گیا۔ کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا سے محفوظ نہیں، یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا، ایک بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی صدقات ادا کرتی ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جنت سے دور ہو گئی اور جہنم کے مستحق بن گئی۔ ایک اور خاتون ہے، نفلی نمازوں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، نفلی صدقات کی طرف، نفلی روزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، لیکن اس میں خوبی ہے ولا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ذریعے ستاتی نہیں ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں جس میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اللہ اکبر. فرمایا لا يدخلون الجنت، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کا کہا نہ ماننے والا، ان کی اطاعت نہ کرنے والا، ان کو ستانے والا، پریشان. یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو آگے کی بات ہے. یہاں یہ بیان کیا گیا جو والدین کی بات مانتا نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوتے. نمبر 2 فرمایا والمدمن علی الخمر، جو ہمیشہ کے شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 3 والمنان بما اعطى، فرمایا کسی غریب مسکین فقیر کو کچھ نہ کچھ پیسہ دیا، خرچ کیا اس پر، اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کی مدد کی، لیکن ساتھ ساتھ احسان جتلاتا ہے. اگر اس کی طرف سے کبھی پریشانی آ جائے، کبھی کوئی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، فوراً کہتا ہے میں نے تم پر فلاں ٹائم خرچ کیا تھا، تم اس کا مجھے یہ صلہ دے رہے، تم نے میری بےزتی کر دی، سب کے سامنے مجھے سنا دی، میری عزت کا خیال نہیں کیا. فرمایا والمنان بما اعطى، جو کچھ اس نے غریب، کسی فقیر مسکین، کسی امام مسجد یا کسی قاری صاحب، کسی عالم دین کو دیا بطور تعاون کے، اس کے ساتھ مدد کی، لیکن ساتھ ساتھ احسان جتلایا. فرمائی احسان جتلانے والا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور اسی حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ 3 قسم کے شخص آپ نے فرمایا ایسے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. پہلا وہی ہے والدین کا نافرمان، والدین کا کہا نہ ماننے والا. اور دوسری وہ خاتون جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے خاتون ہے عورت، لیکن مردوں کی مشابہت اختیار کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ پردہ نہ کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ مرد کی صفت ہے. یہ مرد کی صفت ہے. عورت کے لیے پردہ ہے، جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ مرد کی مشابہت کرتی. یہ ذہن میں رہے. والمترجلۃ، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی. اور تیسرا دیوس، دیوس جو اپنے گھر میں بغیرتی کو، فحاشی اور یعنی کو پسند کرتا ہے. اللہ آج دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو کیا دیا ہے ہم کچھ سمجھتے ہیں. فرمایا جو دیوس جو اپنے گھر میں فحاشی اور یعنی کو فروغ دیتا ہے اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور اس کے بعد پھر یہ 3 شخص بیان فرمائے جو جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 والدین کا نافرمان، اور نمبر 2 ہمیشہ کے شرابی، اور نمبر 3 دے کر احسان جتلانے والا. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، اور ایک حدیث میں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو چگلیاں لگاتے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، بات پر چگلی، ہر بات پر چگلی، فرمایا یہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور عمل جس میں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے الا ماشاء اللہ، وہ ہے نمازوں کی پابندی نہ کرنا، اپنی مرضی کی نمازیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، یا سنت کے مطابق ادا نہ کرنا. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ہوگا. اہل جنت، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے داخلے کا مستحق بنا دے. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں نقشہ کھینچا. اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سقر یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کر آئی؟ تم بھی ہمارے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم تمہیں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے، دکانیں ایک ساتھ ہوتی تھی، ایک ساتھ مارکیٹوں میں جاتے تھے، تمہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں، تم جہنم میں، کیا وجہ ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ یہی کہیں گے ہم جنت سے دور
جس جنت میں تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہو، اس جنت سے ہم دور اس لیے ہیں کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اللہ اکبر، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو دین کے خلاف جب باتیں کرتے تھے ہم بھی ان کے خلاف دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دین کا مذاق اڑاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہی اسباب ہیں ہمارے جنت سے دور ہونے کے اور جہنم کے مستحق بننے کے۔ حتیٰ اتانا الیقین، ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی حتیٰ کہ ہم انہی کاموں پر مشتمل رہے، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی، من موت تک ہم ان گناہوں میں ملوث رہے، اس وجہ سے ہم جنت سے دور کر دیے گئے اور جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے۔ ایک اور چیز جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث میں ہے، اور یہ اس بندے کے بارے میں ہے جو جنت میں نیکیاں کرتے 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 حتیٰ کہ جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک بالی، یوں سمجھ لیں ایک فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک عمل کرے سیدھا جنت میں۔ فرمایا جنت والے عمل کرتے کرتے بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یتکلم بکلمۃ لا یلقی لہا بالا، ایک کلمہ ادا کرتا ہے، ایک کلمہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا ادا کرتا ہے، یہوی بہا فی نار جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، جنت سے اتنا دور چلا جاتا ہے اور جہنم میں اتنا آگے چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، تبھی نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت ساری باتیں بتائیں، یہ کام کر لو جنت سے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے، فلاں کام کر لو، فلاں فلاں فلاں، بہت ساری نیکیاں بتلائیں، اور آخر میں کہا کیا ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جس عمل کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں تمہاری سیو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، انسان کی ساری نیکیوں کی جو کنٹرولر ہے اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ عرض کیا گیا ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا، کہا کفا نہیں کہا گا، اس پر کنٹرول کر لو۔ اور یہاں کیا ہے، بندہ جنت کے بالکل قریب ہے، ایک نیکی کر کے جنت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ ادا کرنے کی وجہ سے جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو ترک کریں، چھوڑ دیں جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہم جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم رہیں، اس کے مستحق نہ قرار پائیں، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں جنت سے رد کر کے دور کر کے جہنم کے مستحق بنا دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی، بدنصیبی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدبخت ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو جہنم میں جائیں گے، جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، جو جنت سے دور کر دیے جائیں گے، اور ان کو خوش نصیب قرار دیا ہے جو جنت کے مستحق بنیں گے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، قیامت کے دن لوگوں کی دو جماعتیں ہوں گی، شقی و سعید، کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ کون ہوں گے، اللہ بتلا دیجئے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اے اللہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ، جو خوش نصیب ہیں وہی جنت میں جائیں گے۔ آخری بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں، اے اللہ تو خود ہی بتلا دے تیرے نزدیک کون بدبخت ہے؟ یہاں تو تم نے بتلا دیا کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ بدبختی ہیں، لیکن ہیں کون؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہیں وہ دنیا میں نصیحتوں سے محفوظ رہتا ہے، قرآن کی تلاوت سے محروم رہتا ہے، نصیحتوں کے قریب نہیں آتا، نصیحت نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، ان چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا سورۃ اللیل میں جو ابھی
مغرب کی پہلی رکعت میں تلاوت کی گئی. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی کذب وتولی، بدبخت وہ ہے جس نے ہماری باتوں کی تکذیب کی اور ہماری باتوں کو اپنانے سے پھر گیا. یہ بدبخت ہے جو جنت سے دور کر دیا جائے گا اور جہنم کے مستحق بنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے اختیار کے سبب ہم جنت کے مستحق ٹھہریں اور جہنم سے بچا لیے جائیں اور قبر کے عذاب سے بچا لیے جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق بنیں. امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو پھیر دے علی طاعتک، اپنی اطاعت کی طرف، اپنی فرمانبرداری کی طرف، اپنی رضا کی طرف، اور میرے دل کو گناہوں تمام کی تمام نافرمانی سے پھیر دے، ہٹا دے، دور کر دے، اور میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میرے دل میں تیری نافرمانی کی نفرت ہو اور تیری فرمانبرداری کی محبت ہو. اسی لیے تو کل قیامت کے دن اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں نقشہ کھینچا، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے جا کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا، تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کے راستے پر چلایا، ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو اسباب جنت تک پہنچاتے ہیں، اور ان اسباب سے بچایا جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے. تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت کے راستے پر چلایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دیتا یا مسجد میں نہ بیٹھتے، قرآن و حدیث کا درس نہ سنتے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا جنت کے راستے پر کبھی نہ چل پڑتے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کے تم ہمیشہ کے لیے ابد الاباد مالک بنا دیے گئے، مستحق قرار ٹھہرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے مستحق بنا دے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.